للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جب بھی یہ ادا کی جائے تو پوری شرائط و ضوابط کے ساتھ فرائض و واجبات کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، یعنی شرائط پائی جائیں گی تو نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ نماز جب شروع کریں گے تو پھر نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، ان فرائض میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اور نماز کے اندر کچھ واجبات ہیں، ان واجبات میں اگر غلطی ہو جائے یعنی بندہ بھول جائے تو اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے دوران یعنی آپ واجب بھول جائیں یا فرائض یا واجبات میں تاخیر ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر کے آپ نماز کو مکمل کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ دو دفعہ یا جتنی دفعہ بھی نماز کے اندر بھول جاتے ہیں تو آخر میں جب آپ نے آخری قضا کے لیے بیٹھنا ہے تو وہاں پہ آپ نے التحیات پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کریں گے تو وہ جو واجبات میں یا فرائض میں تاخیر ہونے کی صورت میں جو کمی بیشی ہو گئی تھی وہ اس سجدہ سہو کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ نماز کے واجبات میں پہلا واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ یہ واجب ہے۔ اور مطلق قرات فرض ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اگلی سورت ملانا یہ اس کو مطلق قرات کہتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ الگ پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورت کا ملانا فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنتیں وتر نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یعنی کہ ایک بڑی آیت وہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 آیتیں یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا اور کوئی سورت یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو وہ پڑھنا یہ بعد میں یہ بھی واجبات میں شامل ہے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع فرض ہے اور تسبیحات پڑھنا سنت ہے، لیکن رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جس کو قوما کہتے ہیں یہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے صحیح نہیں کھڑا ہوتا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، اگر غلطی ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے توجہ نہیں ہوتی تو وہ سجدہ سہو کے ساتھ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد سجدہ فرض ہے لیکن سجدے کے بعد بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح تشہد کے لیے یعنی کہ پہلا قاعدہ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے اور یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس سے آپ آگے چلے جاتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے قیام میں تاخیر ہو جائے گی جو کہ فرض ہے تو وہاں پہ آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا وہ بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا تو کیا واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر تو آپ پورے کھڑے نہیں ہوئے یعنی کہ آپ ابھی یعنی کہ اوپر کھڑے ہونے کے لگے تھے یعنی پورے کھڑے نہیں ہوئے ابھی سجدے کے قریب ہی تھے بیٹھنے کے قریب ہی تھے کہ آپ کو یاد آ گیا فوراً بیٹھ گئے تو سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہے اور آپ نے تشہد پورا پڑھ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ پورے کھڑے ہو گئے ہیں قیام کے لیے پھر واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ قیام کریں اگلی رکعت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر کے آپ نماز کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح بلند آواز سے قرات کرنا یعنی کہ جو فجر کی رکھتے ہیں فجر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعے کی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا بھی واجب ہے۔ اگر بندہ بھول کے آہستہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح کہ جو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس کے جو 2 فرض 4 فرض ہیں ان کے پہلے 2 فرضوں میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بلند آواز سے شروع کر دیتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو وتر ہیں اس کے آخر میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول کے دعائے قنوت نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں جانے کے بعد کیا واپس لوٹنا چاہیے یا نہیں؟ تو رکوع میں اگر وہ بندہ پہنچ گیا اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکوع اپنا پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اور نماز کے آخر میں آخری قاعدہ آپ کو پتہ ہے فرض ہے لیکن نماز سے نکلنا بھی یہ بھی فرض ہے، خروج بالسنہ ہی اس کو کہتے ہیں۔
اور لفظ سلام کے ساتھ نکلنا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا یہ بھی واجبات میں شامل ہے۔ اور عیدین میں جو آخر میں ہمیں شروع میں اور پہلی رکعت کے شروع میں اور دوسری کے آخر رکوع میں جانے سے پہلے جو ہم تین تین دفعہ تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ تکبیرات بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں، ان میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے، یعنی بندہ بھول جائے، جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی بلا وجہ۔ اگر بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتی، میں کوئی کمی ہو جاتی ہے یا ان میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا فرض جو فرائض ہیں وہ اگر چھوڑ دیتا ہے یا بھول جاتا ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ البتہ فرائض میں بھی تاخیر ہو جائے تو آخر میں ان صورتوں تمام صورتوں میں آپ نے آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو کمی یہ ساری پوری ہو جائے گی اور نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کریم صحیح معنوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔